اظهارات خرجتو رو میدن دیگه. نه ما خودش رو ایران اور اسرائیل کی جنگ ختم ہو چکی ہے، مگر ایک جنگ ایسی ہے جو ان دونوں ممالک نے اپنے اندر ہی چھیڑ رکھی ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کے جاسوسوں کے خلاف جنگ۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس نے کئی ایرانی ایجنٹوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے پیسوں کے بدلے اسرائیل کی حساس تنصیبات کی معلومات ایرانی ایجنٹوں کو فراہم کی تھی۔ ملک کے کئی اہم رہنما، ان کے خاندان اور اہم تنصیبات اس جاسوسی نیٹ ورک کے نشانے پر تھے، جبکہ اس کے برعکس ایران، جس کو اس جنگ میں کئی انٹیلیجنس فیلیئرز کا سامنا کرنا پڑا، نے اب تک 6 مبینہ اسرائیلی جاسوسوں کو پھانسی کی سزا سنائی اور تقریباً 700 افراد کو موساد کی مدد کرنے کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا۔ دوران گرفتاری کئی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ کئی افغان شہری جو ایران میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے، وہ اسرائیل کی ایجنسی موساد کے لیے فٹ سولجرز کا کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیل میں گرفتار ہونے والے ایرانی ایجنٹوں کی بات کرتے ہیں۔ 24 سالہ روائے مزروحی کو اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کرٹس کو بم حملے کا نشانہ بنانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام نے روائے مزروحی کو ٹیلی گرام کے ذریعے ہائر کیا، اور پھر اس نے اپنے ایک دوست کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ دونوں مبینہ ایرانی جاسوس حیفا کے رہائشی تھے، اور انہوں نے اسرائیلی ایجنسی شن بیت کے مرکز سمیت کئی اہم حساس تنصیبات کی معلومات ایرانی ایجنٹوں کو فراہم کی۔ دونوں جاسوسوں نے اسرائیل کے ویزمن انسٹیٹیوٹ کے ایک سائنسدان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر پھر پیسوں پر جھگڑا ہونے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران ایران نے انہی سائٹس کو نشانہ بنایا ہے جس کی معلومات ان جاسوسوں نے ایرانی حکام کو فراہم کی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکام نے 3 ایسے افراد کو بھی گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی ہونے والی بہو، سرکاری تنصیبات اور سرکاری اہلکاروں کی تصاویر اور معلومات جمع کی ہیں۔ مئی میں 18 سالہ موشے اتیاس کو سابق وزیر اعظم نفتالی بینیفٹ کی جاسوسی کرنے کے الزام میں بھی گرفتار کیا گیا، جبکہ 2 اسرائیلی رضاکار فوجیوں 21 سالہ یوری ایلسفوگ اور جارجی اینڈریوف کو $50 کے بدلے آئرن ڈوم کی معلومات ایرانی حکام سے شیئر کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایران میں جاری اسرائیلی ایجنٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ جاننا اہم ہے کہ آخر موساد اتنے بڑے پیمانے پر ایران کے اندر ایک جاسوسی نیٹ ورک قائم کرنے میں کیسے کامیاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں ایک تو مونارکسٹ ہیں جو پہلوی ڈائنیسٹی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ایران میں مجاہدین خلق آرگنائزیشن کے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں، ایران میں کمیونسٹ بھی موجود ہیں، اور پھر ایران میں ابھی کچھ ویسٹرن لبرل فیکشن جو جس طرح یہ ہم نے دیکھا کہ جو ویمن موومنٹ آئی ہے تو وہ یہ سارا کا سارا اس کو ویسٹ سے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے، اور پھر جنرلی اگر ہم دیکھیں تو بہرحال گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن وہاں پہ ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کے جو اپوزیشن ہے، جو ملیٹنٹ اپوزیشن ہے، جو اسٹیٹ کی اپوزیشن ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایران میں اگر ہم دیکھیں تو نارمل ایرانینز ہیں، وہ سوشل لائف اپنی گزار رہے ہیں، وہ گورنمنٹل پوزیشنز میں موجود ہیں، وہ مائٹ بھی ملٹری پوزیشنز پہ بھی موجود ہوں، لیکن ان کی انٹینشنز کیا ہیں؟ آیا دے آر سرونگ دا اسٹیٹ اور دے آر ایکٹنگ ایز اے ڈبل ایجنٹ فار سم ایکسٹرنل پاور؟ یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اسرائیل کو مشن پہنچا رہے ہیں، اور اس کے بعد پن پوائنٹ لوکیٹ کر کے ٹارگیٹ کرنا وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ اسماعیل ہانیہ کا اگست میں جو ان پہ اٹیک کیا گیا وہ بھی بالکل پریسائز تھا۔ ابھی جو ایران کی ٹاپ ملٹری براس اور سائنٹسٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اگین وہ بھی بہت پن پوائنٹ تھا۔ اور 2020 میں اگر ہم دیکھیں تو ایران کے جو جس کو فادر آف ایرانین نیوکلیئر کہا جاتا ہے، موصد فخری زادے، ان کو بھی تہران کے باہر جو ہے وہ ان کی گاڑی پہ نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے انٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت ایران میں موجود ہیں، اور دے آر ناٹ سم انڈیویجول جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، بٹ دے آر پریسائزلی ایرانین،
اور اس میں جو خاص طور پہ اگر ہم ایران کے میں ہمیشہ مائنورٹی رہی ہے ان ٹرمز آف ایتھنیسٹی اینڈ ان ٹرمز آف سیکٹ، تو یہ والے جو ریجنس ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں کہ وہاں پہ ایکسٹرنل پاور جو ہیں وہ اپنے ریسورسز استعمال کر کے لوگوں کو ہائر کریں. تو میرا خیال سے کہ دس از ون تھنگ جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے وہ اس میں زیادہ کردار ان انٹرنل ایلیمنٹس کا ہے جو ایران میں موجود ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران میں موجود 50 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین جو اس وقت ایرانی حکام کے نشانے پر ہیں. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک 5 سے زائد ایسے افغان شہریوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے پیسوں کے بدلے ایران کی اہم اور حساس تنصیبات کی معلومات موساد کو فراہم کی. سرکاری میڈیا نے کچھ افغان باشندوں کی ویڈیوز بھی جاری کی جس میں وہ ایران کی اہم تنصیبات کی جاسوسی کرنے، ان کے قریب بم حملے کرنے اور ڈرون کے ذریعے ان پر حملہ کرنے کا اعتراف کر رہے ہیں. شغل چیه؟ اس کے علاوہ ایران میں موجود کرد آبادی بھی ایرانی حکومت کے نشانے پر ہے اور اب تک تقریباً 3 کرد شہریوں سمیت 6 افراد کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. 12 روزہ جنگ کے بعد سے لے کر اب تک ایران کی جانب سے 700 مبینہ اسرائیلی ایجنٹوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور ایرانی حکام کی جانب سے کئی ایسی ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں جن میں ایران کے اندر سے کیے جانے والے اسرائیلی حملے میں استعمال ہونے والی گاڑیاں، اسرائیلی ساختہ چھوٹے فاصلے تک مارنے والے سپائک میزائلز کے خول اور خالی کی گئے ڈرون فیکٹریز کی ویڈیوز شامل ہیں. پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کا کہنا ہے کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ ایران کے کئی اہم رہنما بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ایران میں ہونے والے ماضی کے ہائی پروفائل حملوں، خصوصاً نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادے اور حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد اگر اس جاسوسی نیٹ ورک کے خلاف بھرپور کارروائی کی جاتی تو ایران کو اس 12 روزہ جنگ کے دوران یہ سبکی نہ اٹھانی پڑتی. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.